صاحب اہم ترین خبر کل وزیر اعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا. یہ ایک غیر معمولی وزٹ تھا. DGISI موجود تھے، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف وفاقی وزیر اسد عمر صاحب تھے، معید یوسف جو کہ قومی سلامتی سے متعلق وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، سب کے سب ادھر موجود تھے اور تقریباً 4-5 گھنٹے وہاں پہ گزارے. ایک تو چوہدری صاحب وہاں پہ اجلاس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے ISI ہیڈ کوارٹر میں، ایک تو جو بریفنگز دی جاتی ہیں وہ کافی محفوظ ترین جگہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے دور میں گیلانی صاحب تھے اور اس وقت رحمان ملک صاحب نے بتایا تھا، وزیر داخلہ تھے اس وقت، کہ ایک دفعہ اطلاع ملی تھی کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کو بک کیا جا رہا ہے، تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا اور ایک بہت بڑا سفارت خانہ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ اس کو بک کر رہا تھا ساری کارروائی کو. تو اس لیے ISI ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کیا گیا تھا. وہاں پہ ساری چیزیں، انٹرنل سیکورٹی، ایکسٹرنل سیکورٹی، یہ ساری چیزیں زیر بحث آئی ہیں. اور خاص طور پہ پھر ہم ظاہر اس طرح کی چیزوں کو کے بارے میں نہیں بتایا جاتا اور بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور ادروائز بھی جو معلوم ہوا. ایک تو چوہدری صاحب جو چائنا اور انڈیا کی اس وقت چل رہی ہے، بلکہ چائنا نے جو انڈیا کی ترغت بنائی ہے لداخ کے علاقے میں، سکم میں، گلوان وادی، اور وہاں پہ انڈین آرمی اور اس وقت چائنیز آرمی جو ہے وہ آمنے سامنے ہے. اور چائنا نے انڈیا کو آپ کہہ لیں کہ 60 سال پیچھے دھکیلا ہے. 1962 میں جو علاقے چائنا نے ایک مروطن چھوڑے تھے وہ تمام کے تمام انہوں نے واپس لے لیے اور قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پہ ان کے جیٹ طیارے جو ہیں، لڑاکا طیارے، وہ پروازیں کر رہے ہیں. J-7 J-11 یہ سارے کے سارے تقریباً 30 سے 35 جیٹ طیارے پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھے گئے. یہ انڈیا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے. پھر انڈیا جو ہے وہ ایک سٹیج تیار کر رہا ہے جی پاکستان کے لیے، جس کے بارے میں بار بار کہا بھی جاتا ہے. کل DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ بتایا بھی، ذرا سنیے. ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے، رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی جس کے اندر ایکسپلوسیو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا، اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی، ایک ایڈونچرزم کی. اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ. اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. There will be consequences of any military adventurism, and those consequences will be uncontrollable or unintended. Let's not play with fire here. یہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی گفتگو تھی اس اہم ترین اجلاس کے بعد.